وَلَا تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا أَبَدًا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور اپنے مقاصد عالیہ میں کامیاب و کامران فرمائے۔ اور موضوع گفتگو جو ہے ہمارا تاریخ اسلام ہے، اور تاریخ اسلام میں کل ہم نے جو ہے وہ قرآن کی آیت کی روشنی میں ہم نے یہ کوشش کی کہ تاریخ کی اہمیت جانیں، اور ماضی کی تاریخ کے ساتھ ساتھ آج ایک اہم دن اسلامی تاریخ کے حوالے سے وہ ہے جمادی الثانی کا ایک اہم دن۔ امید ہے آپ کو یہ تاریخ معلوم ہی ہوگی کہ آج حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دختر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، تو آپ سب کو مبارکباد عرض ہے۔ اب ہم نے موضوع گفتگو جو قرار دیا وہ قرآن مجید کی آیت تھی، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض کیف کان عاقبۃ للمکذبین۔ ہم نے اس آیت کی روشنی میں یہ بیان فرمایا کہ پروردگار جو ہے وہ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے، ہدایت پانے والوں کو، کہ جو ہدایت چاہتے ہیں کہ تم سے پہلے جتنی بھی اقوام گزری ہیں وہ وداؤٹ رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں گزری ہیں، وہ سوسائٹیکل رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت گزری ہیں۔ ان کی زندگی کی کامیابیاں ناکامیابیاں سب قوانین و ضوابط کے تحت ہوئی تھی، اور قرآن نہیں چاہتا کہ تم ان قوانین کو جانے بغیر زندگی گزارو، بلکہ قرآن چاہتا ہے، یا رب کریم چاہتا ہے کہ جب تم زندگی گزارو تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہو، تمہیں اس کے بارے میں علم ہو، اس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ کون سے قوانین تھے جن کے تحت انہوں نے زندگی گزاری تو وہ کامیابیاں حاصل ہوئی، اور وہ کون سے قوانین و ضوابط تھے کہ جن کے تحت زندگی گزارنے کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے۔ یہ آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 137 کی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 137 میں خداوند متعال کا فرمانا ہے، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ خوب، یہاں بہت ساری چیزیں، چار چیزیں ہم نے کہا تھا یہاں بیان ہوئی ہیں، اور تاریخ کی دو اقسام کے بارے میں یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، تاریخ علمی اور تاریخ فلسفی، ان دونوں کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ ایک یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلے قوانین تھے، کچھ اصول و ضوابط تھے، رسوم و رواج تھے ان زمانوں کے اندر، تم ان رسوم و رواج کو پڑھو۔ ایک اس کے بعد یہ بھی پڑھو کہ ان کے نتیجے میں، ان قوانین پر چلنے کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا ہوا، اور کیونکہ پروردگار سیفٹی چاہتا ہے، حفاظت چاہتا ہے، تحفظ چاہتا ہے، کیونکہ وہ رحمان رحم چاہتا ہے کہ انسان مرحوم رہے، رحم ہو اس کے اوپر۔ پروردگار چاہتا ہے کہ دیکھو سب سے زیادہ اگر تم نے کوئی چیز نوٹ کرنی ہے نا، تو کامیابی نوٹ کرو نہ کرو، یہ ضرور نوٹ کرو کہ اگر وہ ناکام ہوئی تو ناکام کن چیزوں کی وجہ سے ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس آیت کی روشنی میں خداوند متعال کا کیونکہ حکم ہے، فنظرو، امر ہے، صیغہ امر، علم صرف میں اور علم اصول میں ایک اہم بحث پروردگار کے حکم کی کہ شارع مقدس کا حکم جو ہے وہ واجب العمل ہے، اور صیغہ امر جو ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ صیغہ امر بذات ہی جب شارع کی طرف سے ہو اور بغیر کسی قیود کے ہو، مقید نہ ہو، کوئی تقید نہ ہو، قید نہ ہو اس کے ساتھ، تو وہ صیغہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کا کرنا لازمی ہے، نہ کرنا نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہے، فانظرو صیغہ امر کے صیغے کے ساتھ پروردگار فرما رہا ہے، پہلے سیرو، گھومو پھرو، تحقیق کرو، پھر فانظرو، نظر کرو، تحقیق کرو اس کے اوپر۔ جب کائنات دیکھنے جاؤ، کائنات چاہے تم وہ علمی لحاظ سے دیکھو، چاہے تم ان جگہوں پر جو ہے وہ باقاعدہ جاؤ، چاہے زمینی سفر کرو، چاہے علمی سفر کرو، جس سفر میں بھی تم جاؤ، تم یہ نوٹ کرو، یہ تحقیق کرو، اس نتیجے کو لو کہ جھٹلانے والوں کا نتیجہ کیا نکلا، کہ جنہوں نے ہماری رہنمائی کو، ہمارے اصول ضوابط کو جھٹلایا، ان کا کیا نتیجہ نکلا۔ ٹھیک ہے، تو اگر حکم خداوندی ہے تو اس پر عمل کرنا
کیا ہے؟ ضروری اور وجوب ہے، اور صیغہ امر کے ساتھ ہے تو لازمی ہے کہ ہم کریں. لہذا جن علوم کی طرف رب کریم انسانوں کی طرف ناظر ہے کہ انسان ان علوم کو حاصل کریں، ان تمام علوم میں سے ایک علم تاریخ ہے. اور تاریخ انسان کے علم میں ایک بہت اہم جو ہے وہ تبدیلی اور انقلاب، اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک نقطہ عطف پیدا کرتا ہے، جس کو ہم انگلش میں آپ کے ٹرننگ پوائنٹ پیدا کرتے ہیں کہتے ہیں. جتنے بھی ہمارے پاس آج فرق ہیں اسلام کے اندر، یہودیت کے اندر، ہندوازم کے اندر، ان سب کی بنیاد اگر آپ میں جائیں تو وہ تاریخی نکلے گی. درست تاریخ کا نہ معلوم ہونا اسلام کی درجہ بندی، ہندوازم کی درجہ بندی، عیسائیت کی درجہ بندی، ان سب کا باعث تنہا کیا چیز ہے؟ درست تاریخ کا نہ معلوم ہونا. تو اگر ہم کبھی جائیں اور تحقیق کریں مذاہب کے اوپر، نہ یہ کہ صرف اسلام کے اوپر، تمام مذاہب کے اوپر اگر ہم تحقیق کریں کہ کیوں ان مذاہب کی برانچز در برانچز یعنی ٹکڑے در ٹکڑے ہوتے جاتے ہیں، تو آپ کو بنیادی عناصر جو نظر آئیں گے ان کے ٹوٹنے کے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جو ہے کوئی بھی شے، ایلیمنٹ جو ہے اس کی بنیادی اکائیاں کیا، اور کس سے بنتا ہے؟ بنیادی اکائی ایٹم سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایٹم میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون، جو آج آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں کہتے ہیں کہ ایٹم ناقابل تسخیر ہے، آج کہتے ہیں کہ وہ بھی قابل تسخیر ہے. تو اگر ہم اسی طرح جائیں اور کھو دیں ان حقائق کو، ان چیزوں کو، کہ آخر کیوں اقوام عالم میں، مذاہب عالم میں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، آپ کوئی بھی دنیا کا مذہب و مسلک نہیں دیکھیں گے جس میں تقسیم بندی نہ ہوئی ہو. یہ مجھ سے آپ لکھوا کے لے لیں. چاہے آپ یہودیزم لیں، چاہے آپ ہندوازم لیں، چاہے آپ عیسائیت لیں، چاہے آپ مذہب لیں، اور مذاہب کے اندر آ جائیں آپ، مثلا جس نے اسلام لیں، جس نے اسلام کے اندر کسی بھی فرقے میں آ جائیں، اس کے فرق در فرق ہوں گے. جب آپ انالائز کرنے جائیں گے اس چیز کو اور تحقیق کرنے جائیں گے اس چیز کے اوپر، تو بنیادی عناصر میں سے ایک عنصر جو ہے تمام مذاہب کی تقسیم بندی کا، وہ یہ نظر آئے گا کہ ان کے پاس پیچھے جو تاریخ ہے وہاں پر کیا ہے؟ اختلاف ہے. یہ کیوں ٹوٹے ہیں وہاں پر؟ کیونکہ کسی جگہ ان کا اختلاف ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہوا تھا، دوسرے کہتے ہیں نہیں یہاں پر یہ ہوا تھا. اور یہی تبدیلی جو ہے وہاں نقطہ عطف جو چھوٹا سا نظر آتا تھا، آج اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ ایک گروہ کا بندہ دوسرے گروہ کے بندے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. وہ جو ابتدائی نقطہ تھا، جو چھوٹا سا اختلاف تھا اپنے زمانے کے اندر، وہ آج اتنا بڑا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ جب آپ دو لکیریں کھینچتے ہیں پیرلل، تھوڑے سے زاویے کے خلاف تھوڑا سا زاویہ الٹ کرتے ہیں. مثلا آپ ایک زاویہ جس کے سٹارٹنگ میں لے لیں کہ 30 اور 40 کا زاویہ، اینگل جو ہوتے ہیں 30 اور 40 کے، وہ پاس پاس ہی ہوتے ہیں ابتدائی نقطے کے اندر، بالکل نزدیک. لیکن جو وقت کے ساتھ بڑھتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ جتنا بڑا کھینچیں گے، یہ وقت ایسا آئے گا کہ اس کے اس کونے پر چاند آ جائے گا اور اس کونے پر سورج آ جائے گا، اگر آپ اس کو بڑھاتے رہیں گے تو. جتنا بڑھتا جائے گا اتنا یہ کیا ہو جائے گا؟ دونوں لکیریں جو ایک زمانے میں ایک ساتھ تھیں، ٹھیک ہے، جیسے وی کی شکل میں شروع ہوتا ہے، جہاں ایک ساتھ تھی، بڑھتا جائے گا. اور اب جتنا آگے جاتے رہیں گے اتنا بڑھتا جائے گا، کبھی کم. اگر آپ رک گئے تو فاصلہ ادھر رک ضرور جائے گا. آپ شروع میں ان دونوں کا فاصلہ چیک کریں گے تو 0.01 سینٹی میٹر نظر آئے گا آپ کو. لیکن جو بڑھتے جائیں گے 1 میٹر، 2 میٹر، 1000 میٹر، لیکس میٹر، بڑھتا جائے گا. پوری دنیا آخر کار اسی دو اینگلز کے درمیان سمٹ جائے گی اگر آپ اس کو کیا کریں گے؟ بڑھائیں گے، جس کی ابتدا میں چھوٹی سی غلطی تھی. اور یہی جو انسان کی میتھمیٹکس میں ہوتا ہے، میجرمنٹس میں ہوتا ہے، فزکس میں ہوتا ہے، انسان کے سوشل لائف میں بھی یہی رولز کیا ہے؟ فالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو سوشل لائف ہے، چاہے وہ انڈیویجل لائف ہے، چاہے وہ خاندانی لائف ہے، چاہے وہ جو ہے وہ آپ کی فردی لائف ہے اور جسمانی لائف ہے، آپ کا خاندان بھی اسی طرح بڑھتا ہے. شروع میں ایک ہوتا ہے، ایک سے دو بنتے ہیں، باپ کا ایک بیٹا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک بیٹا آگے چلتا ہے تو اتنے بڑے دو خاندان بن چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بڑھتا جاتا ہے جتنا آپ لے کے جائیں گے. اب یہ جو فرق کے وہ بھی وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اگر ہمیں ان کو کلوز اپ کرنا ہے، یا تو ہمیں رکنا پڑے گا کسی جگہ پر، یا پھر ہمیں درست تاریخ پیچھے سے نکالنی پڑے گی کہ جہاں پر آپ کا اعتراض تھا وہ اعتراض درست کیسے ہوگا. اگر ہم درست تاریخ نہ پڑھیں
تو نہ صرف یہ نقصان ہوگا کہ ہمارا آج فرق ہے، ہمیں آج کا معلوم نہیں ہے. یہ کوئی ہم جس اثر میں پیدا ہوتے ہیں ہم سے پچھلے اثر کا کبھی نہیں پوچھا جائے گا کہ گزشتہ ماضی میں کیا تھا، لیکن یہاں سے آگے کیا ہوگا اس کا ضرور پوچھا جائے گا. اب توجہ کریں، جب ہم اسکول کی تاریخ نہیں پڑھتے تو جو سب سے بڑی مشکل یہاں پیدا ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے زمانے ماضی میں الگ الگ تھے، آپ آج الگ الگ دو فرقے ہیں، بلکہ آپ کا مستقبل مزید کیا ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا. علم تاریخ نہیں پڑھیں گے تو مزید تاریخ میں مزید فرق بنیں گے. مثلا ہمارے 1970 اور 50 کے مومنین جو تھے وہ درست طریقے سے اسلام کا تجزیہ تحلیل کرتے، تشیع کا ہی کر دیتے تو آج ہم غالی اور مقصر کے چکر میں نہ پڑے ہوتے. آج ہم مقلد اور غیر مقلد کے چکر میں، یہ تو آج سے 100 سال پہلے کی پیداوار نہیں ہے نا، مقلد غیر مقلد، یہ تو آج ہمارے آپ کے اور میرے زمانے میں بنا ہے. کیونکہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ جتنا جان لیا اتنا کافی ہے، مزید چیزوں کو جاننا ضروری نہیں ہے. لہٰذا آپ کے انہی دلیلوں کے پر جو آپ دلیل اجتہاد کے لیے لاتے ہیں وہ اسی پر اشکال کر دیتے کہ مانتے ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو نسل اس زمانے میں پیدا ہو رہی تھی انہیں علم تاریخ درست طریقے سے جو ضرورت علم تاریخ کی تھی وہ بیان نہیں ہوئی، فقط تاریخ کے معاملے میں کہانیاں بیان ہوئی. خود امید کرتا ہوں کہ درس سمجھ میں آیا ہوگا. ٹائم ہو گیا ہے تو